السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے قوم، اِنَّکُم بے شک تم، ظَلَمْتُم تم نے ظلم کیا، أَنفُسَکُم اپنے اوپر، بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ تم نے بنا لیا بچڑا، فَتُوبُوا سو تم رجوع کرو، إِلیٰ بَارِئِکُم طرف تمہارا رب پیدا کرنے والا، فَاقْتُلُوا سو تم ہلاک کرو، أَنفُسَکُم اپنی جانیں، ذَالِکُم یہ خیرٌ بہتر ہے، لَکُم تمہارے لیے، عِندَ نزدیک، بَارِئِکُم تمہارا پیدا کرنے والا، فَتَابَ اس نے توبہ قبول کر لی، عَلَیکُم تمہاری، إِنَّہُ ہوا بے شک وہ، تواب توبہ کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تو دیکھیں پیغمبر اپنی قوم کو کتنے پیار سے بلاتا ہے کہ اے میری قوم، تو جو تبلیغ کرنے والا ہے اور جس کو تبلیغ کرے اسے اپنا سمجھے، جب تک آپ اس کو اپنے سے مانوس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس کو بات نہیں بتا سکتے، لیکن جتنے پیار سے بلا کے ان کی غلطی بتا رہے ہیں، اس پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو اس کی غلطی نہ بتائی جائے۔ تم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مبلغ کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے کو اس کی غلطی بھی بتائے؟ اگر وہ نہیں بتائے گا تو اصلاح کب کرے گا؟ سب سے زیادہ محبت اور ہمدردی کس سے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی غلطی اس کو بتائی جائے؟ تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، کیسے کیا کہ بچڑے کو معبود بنانے کے، بچڑے کو خدا بنا کے ظلم کیا، تو پھر اس کا علاج کیا بتایا کہ اب کیا کرو، اپنے رب سے توبہ کرو۔ اچھا یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ دیکھو تمہارا رب پیدا کرنے والا کون تھا، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اور جس کو تم نے خود بنا لیا بچڑے کو، اس کی تمہیں عبادت میں لگ گئے ہو، تمہاری عقل جو ہے وہ پلٹ گئی ہے، لیکن اس بڑے گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرو۔ کیوں؟ چند گناہ ایسے تھے نا جو اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دیتے ہیں، چھوٹے موٹے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ دینا پڑتا ہے، تو یہاں ایک شرک کے گناہ کا کفارہ کیا ہے کہ قتل کرو اپنے آپ کو۔ اپنے آپ سے یہاں خودکشی کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی کہ انہیں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ سب کے سب جو اسلحے اٹھائے ہیں وہ ایک دوسرے کو، باپ بیٹے کو، بیٹا ماں کو، بچوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، تو یہاں پہ سوچیں کہ کیا حال ہوگا، کہ آسان کام نہیں ہے۔ جب ایسا ہونے لگے تو اپنے رب کے آگے فریادیں کرنے لگے کہ یا رب میری قوم ختم ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے کہ میری قوم ختم ہو جائے گی اگر ایسے ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اٹھا لیا اور ان کا اسلحہ ان سے گر پڑا، جو انہوں نے بچڑا بنایا تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ریزہ ریزہ کر دیں گے اور اس کو جلا دیں گے اور پھر اس کو پانی میں بہا دو۔ تو وہ جو بچڑا بنایا گیا تھا اس کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا گیا، لیکن ان کی توبہ کے لیے یہ جو الفاظ ہیں وہ بالکل واضح ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ دیکھیں بت میں جان نہیں ہوتی، تو یہ بہتر ہے کہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ توبہ کے لیے یہ کرنا ہوگا، تو وہ بہت مہربان ہے۔ دیکھیں جب کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ بعض اوقات انسان کا جرم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسان کو ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی ان کے لیے کہ اپنے پیاروں کو قتل کرو، کیونکہ جرم بڑا تھا تو بہرحال انہی کی ہوا، وہ تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہو،
بعض مفسرین نے یہ کہا ہے نا کہ جو مجرم تھے انہیں قتل کیا ہے، اور انہوں نے جو مطلب بچ گئے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ تو ایک طرف تھے اور جو مجرم تھے وہ ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ جو ہے نا اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان کی توبہ کی نیت ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہونی چاہیے توبہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے انسان، اس پر ندامت ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ بھی ہو، جو غلطی کی ہو اس کو دوبارہ نہ دہرایا جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، جس کا جو حق ہے اس کو دیں، اور تو تب توبہ جا کے قبول ہوتی ہے۔ اور توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے تک۔ کسی کو موت کا فرشتہ نظر آئے پھر توبہ تو قبول نہیں ہوتی، جیسے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی، لیکن کب کی تھی؟ جب وہ ڈوب کے مرنے لگا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب تم مسلمان ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو تم اسلام ہی نہیں لے کر آئے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض گناہ بہت بڑا ظلم ہوتے ہیں، اور ظلم کا پھر بدلہ انسان کو دینا ہوتا ہے، اور بعض گناہوں کی معافی صرف اس صورت میں ملتی ہے جب انسان اس کا کفارہ ادا کرے، اور کفارہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے لیے کفارہ قتل تھا، کیا تھا، لیکن یہاں پہ نا مختلف گناہوں کا بھی ہمیں کفارہ بتا دیا گیا ہے، جیسے کہ اگر کوئی قسم کھا کے اس کو توڑ دے تو اس کا کفارہ ہے، اگر کوئی روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔